میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، مکیش امبانی دنیا کا تیسرا ارب پتی ہے۔ اس نے کہا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود مکیش امبانی نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر ہے، 30,000 انجینئر ہے، 30,000 پروفیسر ہے۔ اس نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو وقت برباد ہونے سے بچا لے، آدمی وقت کو برباد ہونے سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو 5 کام میں دیر نہیں کرنی ہے۔ مہمان آئے اس کو جلدی سے کھلائیے، توبہ کا خیال آئے جلدی سے توبہ کیجیے، لڑکا بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھیے، جنازہ اٹھ جائے جلدی سے دفن کیجیے۔ کیا پتہ آپ غریب ہو جائیں، کیا پتہ آپ نافرمان ہو جائیں، کیا پتہ آپ بوڑھے ہو جائیں، کیا پتہ آپ مر جائیں، آپ کو موقع ہی نہ ملے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، جب تک جوانی ہے زندگانی ہے۔ جوانی کو آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، رسول کے اطاعت میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، تو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ میرے سر میں درد ہے، کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے، کہا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ ایک تماچا زور سے مارا کہ تمہارے یہاں کوئی علاج نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نام وربے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ برابر آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے پتھر ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو روحانی طاقت نے پتھر بنا دیا ہے۔ اب سیدھے میں آپ کا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان ہی پہنچا دیتا ہوں۔ آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں اور جلدی سے اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے حکومت چلی جائے گی آپ کی، عورت کو پیر کے نیچے رکھیں گے دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ ایک آدمی میرے اسٹیج میں ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو سسرال ہی میں رہتا ہے، گھر میں نہیں رہتا، لیکن یہ غلطی آپ لوگ مت کیجئے گا، جو برابر سسرال میں رہے وہ گھر جمائی داماد کتا دونوں برابر، دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ بیٹی کے اوپر پیغام آیا، باپ نے کہا قبول کر لو، تو پہلی بیٹی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی، یہ باہر کا آدمی ہے، قریب کا آدمی نہیں ہے، یہ میرے باپ کو بھی نہیں جانتا، میں اس کو بھی نہیں جانتی، اور یہ آدمی میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کا رشتہ منظور کر لو،
تو دوسری بیٹی نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، عیب ہی ہے، مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو، تو تیسری بیٹی سامنے آئی، اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میرے اندر عیب بھی ہے، میرے اندر ہنر بھی ہے، اور میرا باپ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ جب رخصتی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں۔ بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی، 40 سال سے ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی، تو اس لڑکی نے شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی۔ اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں۔ 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا، کہا ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے، ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی، میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا۔ وہ لڑائی ختم ہو گئی، ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا، رشتہ آیا، آپ دیکھیں گے کہ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 بار صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالا بیٹا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالا گورا نہیں ہوتا ہے۔